زندگی میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ ایسے ٹاپک ہوتے ہیں جسے ہم چاہتے ہیں دوسروں سے شیئر کرنا، اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ اس کا پیغام دوسروں تک بھی پہنچے۔ تو یہ ویڈیو بھی کچھ اسی طرح کی ہے، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ تہجد۔ تو اس چیز میں خالی اکیلی سفر کر رہی تھی، اور جو ٹاپک ہے وہ ہے تہجد کیوں ضروری ہے۔ تو میں نے سوچا اس چیز میں آپ بھی کیوں پیچھے رہیں، آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔ تو تہجد کی جو نماز ہے نا، وہ ایسے ہی نہیں آتی، وہ بلاوے سے آتی ہے۔ جیسے حج کا بلاوا آتا ہے، جیسے عمرے کا بلاوا آتا ہے، تو تہجد کا بھی اسی طرح بلاوا آتا ہے۔ دیکھیں نا، ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا انویٹیشن کسی خاص بندے کے لیے آتا ہے۔ وہ خاص بندہ جو آدھی رات کو اللہ تعالیٰ کے لیے اٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ آئے تہجد کے وقت کوئی مجھ سے مانگے اور میں اسے دوں، کوئی بخشش مانگے تو میں اسے بخشش طلب کروں، جس کو جو چاہیے میں اسے وہ عطا کروں، کوئی میری پاکی بیان کرے اور میں اسے سنوں۔ تو ایسا ہو نہیں سکتا نا کہ کوئی شخص آپ کو اپنے گھر پر بلائے اور پھر آپ کو بھوکا نکال دے۔ ہوا ہے کیا آپ کے ساتھ کبھی کسی کی زندگی میں ایسا ہوا ہے؟ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کسی کے ساتھ۔ جب ہم کسی کو ایسا گیسٹ بلاتے ہیں اپنے گھر پہ تو اسے عزت دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اس کی خاطر تواضع پوری طرح کر سکیں۔ ایسے نہیں ہوتا نا کہ کوئی بندہ آپ کو اپنے گھر بلائے اور پھر آپ کو بھوکا ہی نکال دے، آپ کے آرام کا خیال نہ رکھے۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ رب تعالیٰ آپ کو بلائے اور آپ کی بات نہ سنے، آپ کی دعاؤں کو رد کر دے؟ وہ سب کچھ دے سکتا ہے، وہ سب کچھ دینے میں قادر ہے۔ وہ تو خود قرآن میں فرماتا ہے کہ آؤ مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں معاف کروں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم پوری زندگی نا اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ایکسٹرنلی دیکھتے ہیں، تو انٹرنلی ہم جو ہے اپنے آپ کو صاف نہیں کرتے۔ ہم پوری زندگی اپنے باہر کو ہی مانچتے رہتے ہیں، اچھے کپڑے، اچھے پہننا اوڑھنا، اچھا گھر، اچھی کتابیں، اچھی گاڑیاں، اچھی بیوی، اچھے بچے۔ تو یہ جو اچھا ہو جائے نا، یہ سب کچھ باہر سے ہوتا ہے۔ ہم جو ہے نا اپنے اندرون کو مانجنا بھول جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے اندرون کو مانجنا بہت ضروری ہے۔ موٹیویشن جو ہوتی ہے نا، وہ ایک حد تک کام کرتی ہے۔ تہجد نا بیسیکلی ایک سرنڈر کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے بچ جانا کہ اللہ دیکھ میں تیرے پاس آ گیا، میرے علم کی بس ہو گئی ہے، میں نے ہر چیز آزما لی، سوائے اس کے کہ تیرے پاس آدھی رات کو آ کر مانگوں۔ میری دولت کی بس ہو گئی، میرے ریسورسز کی بس ہو گئی، اللہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، 100% سرنڈر کرتا ہوں، اب تیرے ہاتھ میں ہے، تو جو چاہے کرے، جیسا چاہے کرے، مجھے سب قبول ہے۔ اگر آپ کے دل کے شریانوں میں خون جم جائے تو آپ کا بائی پاس آپریشن ہوتا ہے۔ تو بائی پاس کا آپریشن، روحانی بائی پاس کا آپریشن تہجد کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کمپلیٹ سرنڈر کر دیتے ہیں۔ میری ایک بہت بیسٹ فرینڈ ہے، ایک دن وہ تہجد کی نماز پڑھ رہی تھی اور دعا مانگ رہی تھی اللہ تعالیٰ سے، تو اس کی وہ جو دعائیں ہیں وہ میں نے سنی کہ اللہ کب تک تو مجھے اس حال میں چھوڑے رکھے گا۔ تو یہاں میں بتاتی چلوں کہ وہ جو میری دوست ہیں وہ ایک بہت بڑی عالمہ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا مانگ رہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ، لوگ بھلے مجھے عزت دیتے ہیں، مجھے بہت عزت دیتے ہیں، اللہ میری اچھی سائڈ صرف ان لوگوں نے دیکھی ہے، میری بری سائڈ تو صرف تو ہی جانتا ہے، اور وہ صرف تجھے ہی پتہ ہے۔ کوئی بھی انسان جو ہے نا اتنا صاف ستھرا نہیں ہوتا، وہ اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی گناہ کر ہی رہا ہوتا ہے، پھر بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پر پردہ رکھ کر لوگوں سے اسے عزت دلواتا ہے۔ وہ اس طرح دعا کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ پوری زندگی میں ایسی کوئی نیکی نہیں کی کہ تیرے سامنے اسے رکھ کے اس کے وسیلے سے میں تجھ سے اپنی معافی مانگ سکوں اور کہہ سکوں کہ یہ نیکی کے بدلے مجھے معاف کر۔ تہجد ایک ایسا تیر ہے جس کا نشانہ کبھی نہیں چھٹتا، تو اپنے آپ کو فارغ کریں، ٹائم نکالیں اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ آپ کے لیے ہی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم امید مجھ سے لگاؤ گے تو میں تمہیں معاف کروں گا، اور اگر تیرے گناہ آسمان تک جا رہے ہیں، یعنی تو نے اتنے گناہ کیے ہوں کہ پورا آسمان بھر گیا ہو، اور تم مجھ سے معافی مانگو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، لیکن سچے دل سے توبہ کرنا اور اس معافی پہ ڈٹے رہو گے اور میرے پاس آؤ گے، مجھ سے بات کرو گے، تہجد میں میرے سامنے گڑ گڑا کے رو گے،
تو جو ہمارا رب ہے، جو اتنا پیار محبت کرنے والا ہے، ہمیں اتنا سب کچھ فریڈم تو دے رہا ہے، ہمیں اتنی ساری آسانیاں دے رہا ہے، اس کے بعد جو ہے ہم اپنی زندگی میں ان مسائل کو لے کر ادھر ادھر بھاگنے کے بجائے ہم تہجد میں کیوں نہیں جاتے؟ کیوں اس رب سے نہیں مانگتے؟ ہمیں کسی فنکشن پر جانا ہوتا ہے، جیسے ڈانڈیا کے لیے جگہ رکھتے ہیں، تو ہم سب کچھ کر لیتے ہیں اس فنکشن کو اٹینڈ کرنے کے لیے، پوری رات جاگ لیتے ہیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ایک رات نہیں جاگ سکتے۔ انسان کے پیچھے ہم دوڑ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نہیں دوڑ سکتے، اس کو منانے کے لیے ہم تو یہ جد و جہد نہیں کر سکتے۔ اور جو ہے انسان کے پیچھے بھاگنے سے تو کوئی فائدہ بھی نہیں ملتا، ان دی اینڈ ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنا جو ہے اتنا قیمتی ٹائم اس انسان کے پیچھے ضائع کیا، تو آگے سے جو رزلٹ ہوتا ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو یہ ہیں وہ مثالیں جو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میرے سے امید لگاؤ، تم میرے پاس آؤ، تم میرے سے مانگو، پھر دیکھو تمہارا مسئلہ حل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں بہت تکلیفیں آتی ہیں، بہت مصیبتیں آتی ہیں، عورتیں اتنے مسائل سے گزر رہی ہوتی ہیں، انہیں فیس کر رہی ہوتی ہیں، بچوں کی صورت میں، سسرال والوں کی صورت میں، شوہر کی صورت میں، ہر طرح سے وہ فیس کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اس صورت میں ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں، تہجد سے جڑ جائیں، اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کر لیں اپنے آپ کو، تو اس میں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اور اس صورت میں ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائیں تو یہ ہم جو ہے اپنے آپ کو خود اذیتوں میں ڈال رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تو اگر مجھ سے ملاقات کرے، مجھ سے معافی مانگے، مجھے منائے، اور تیرے گناہ اتنے ہوں کہ پوری زمین بھر جائے، اور تیرے گناہ پھر اتنے ہوں کہ پورا آسمان بھر جائے، اور اس کے بعد تو مجھ سے معافی مانگے، تو تجھے میں نہ صرف معاف کروں گا، تو تیرے گناہ نہ صرف میں معاف کروں گا، تجھے اس میں اجر عظیم بھی عطا کروں گا۔ تو یہاں دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ نہ صرف میں تیرے گناہوں کو معاف کروں گا، بلکہ میں تجھے اس پہ ریوارڈ بھی عطا کروں گا۔ یہ دیکھیں کتنا آسان ہے اللہ تعالیٰ کو منانا۔ کیا انسان کو منانا اتنا آسان ہے؟ ایک انسان کو منانے کے لیے آپ اس دنیا کو، دو جہاں کو بھی الٹا پھلٹا کر دیں گے نا، تبھی وہ سامنے والا آپ سے خوش نہیں ہوگا، وہ بدلے میں یہی کہے گا کہ تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ تو انسان کو منانے میں انسان بہت ذلیل ہوتا ہے، اور میرے رب کو منانا کتنا آسان ہے۔ اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کس ہستی کو ہم جو ہے اگنور کر رہے ہیں۔ ہم جو ہے نا اتنی مشکلیں جھیل سکتے ہیں، لیکن اپنے رب کو نہیں منا سکتے، کیونکہ اس کے لیے ہمیں اپنی نیند خراب کرنی پڑے گی، ہمیں آدھی رات کو اس رب کے لیے اٹھنا پڑے گا۔ تہجد کی نماز کوئی عام نماز نہیں ہے، اس میں وہ ہر چیز مل جاتی ہے، ہر وہ دعا قبول ہو جاتی ہے جو کہ ناممکن ہوتی ہے۔ تو آج سے اپنی زندگی میں تہجد کی عادت ڈالیں، اپنے راز اللہ تعالیٰ سے بتائیں، اپنے سارے معاملے اس سے شیئر کریں، اپنا دوست، اپنا بیسٹ فرینڈ اسے بنائیں، اور سارے معاملے اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کی سب کی زندگیاں آسان کرے، خوشیوں سے بھر دے۔